جس طرح کے کئی لوگوں نے معجزات کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان انہوں نے اضرب بعصاک الحجر، اس کا معنی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سینا موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ ماری تاکہ وہاں سے پانی جاری ہو سکے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست ہو سکے۔ انہوں نے اس کا معنی ہی چینج کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کے سہارے پتھر پہ چڑھیے۔ ظاہر ہے کہ عقل تو اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی کہ پتھر سے پانی نکلے، یعنی پتھر کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی ماری جائے اور اس سے پانی نکلے۔ تو انہوں نے اس آیت کا معنی ہی بدل دی۔ جس بندے کا یہ منہج ہو کہ ضعیف حدیث فضائل کے اندر چل جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث کا اہتمام نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بدعات پہ عمل کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا جو منہج ہوگا اس کے مطابق نتائج ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، سلفی منہج سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے سلف کا لفظ جو ہے یہ پیش رو پر بولا جاتا ہے، پہلوں پر بولا جاتا ہے۔ لغت کے اندر جو انسان سے لوگ پہلے گزر جائیں ان کو سلف کہتے ہیں، جس طرح کے اس دعا کے اندر الفاظ ہیں انتم سلفونا۔ قبرستان جب انسان جاتا ہے اور وہاں دعا پڑھتا ہے کہ انتم سلفونا، کہ تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تو سلف کہتے ہیں جو پہلے لوگ گزر گئے۔ لغت کے اندر یہ اس کا معنی ہے، اور اصطلاح کے اندر سلف سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ زمانی طور پر سلف ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ متعین کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے۔ تو یہ اسلام کی جو پہلی 3 صدیاں ہیں اس کا جو منہج ہے اس کو سلف کہتے ہیں۔ اس میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ بھی قرآن و سنت کے فہم میں، دین کی تمام ابواب میں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلیں گے، صحابہ و تابعین والا عقیدہ، صحابہ و تابعین والا عمل اپنائیں گے، صحابہ کے منہج کو فالو کریں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، عبادات میں، معاملات میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، دعوت اللہ کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، عقائد کے اندر، دین کے تمام ابواب میں جو ان کے راستے پر چلیں گے ان کو سلفی کہا جائے گا۔ منہج کا مطلب کیا ہے؟ منہج کا معنی ہے واضح راستہ۔ منہاج، نہج، منہج، یہ 3 مترادف ہیں، اور منہج دراصل وہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو انسان کو نتائج تک جو ہے روانہ کرتے ہیں۔ اصول تحقیق کہہ لیں یا اصول و ضوابط۔ کوئی بھی شخص، اس کا کوئی بھی منہج ہے، اس کا کوئی بھی اصول ہے، تو ظاہر ہے اس اصول سے اسے دین کا کوئی نہ کوئی فہم حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر اصول صحیح ہوں گے تو دین کی تعبیر صحیح ہوگی، اگر اصول غلط ہوں گے تو دین کی تعبیر غلط ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا یہ منہج ہے کہ میں صرف وہی حدیث قبول کروں گا جو عقل کے مطابق ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ معجزات کا انکار کر دے گا، ان احادیث کا انکار کرے گا جو اس کے عقل میں نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے معجزہ انسان کی عقل سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو جو یہ منہج بنا لے گا کہ میں وہی حدیث قبول کروں گا جو میری عقل کے مطابق ہوگی، تو معجزات کا وہ انکار کرے گا، جس طرح کے کئی لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، جس طرح کے سر سید احمد خان انہوں نے اضرب بعصاک الحجر، اس کا معنی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سینا موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ ماری تاکہ وہاں سے پانی جاری ہو سکے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست ہو سکے۔ انہوں نے اس کا معنی ہی چینج کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کے سہارے پتھر پہ چڑھیے۔ ظاہر ہے کہ عقل تو اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی کہ پتھر سے پانی نکلے، یعنی پتھر کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی ماری جائے اور اس سے پانی نکلے۔ تو انہوں نے اس آیت کا معنی ہی بدل دی۔ جس بندے کا یہ منہج ہو کہ میں وہی حدیث قبول کروں گا جو متواتر ہو، علم یقینی کا فائدہ دے، خبر واحد میں نہیں قبول کروں گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بہت ساری احادیث کا انکار کرے گا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، یہ منہج ہو کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کیا، اس سے تشبیہ لازم آئے گی، تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کی صفات کا انکار کرے گا، وہ جہمیہ اور معتزلہ کے صف میں کھڑا ہو جائے۔ جس بندے کا یہ منہج ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو روکتا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو چونکہ نیک بندوں کی بات اور اتھارٹی اللہ کے یہاں تسلیم ہے، جس کا یہ منہج ہے، ظاہر ہے پھر وہ شرک لازمی کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنائے گا۔ جس بندے کا یہ منہج ہو کہ ضعیف حدیث فضائل کے اندر چل جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث کا اہتمام نہیں کرتا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بدعات پہ عمل کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا جو منہج ہوگا اس کے مطابق نتائج ہوں گے، جبکہ سلفیت کا منہج کیا ہے؟ قرآن و مجید، صحیح احادیث، اور قرآن و مجید اور احادیث کا دین کا جو فہم ہے وہ وہی فہم جو
صحابہ تابعین کا اجماعی فہم ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے، صحابہ تابعین کو چھوڑ کر گئے، تابعین تبع تابعین کو چھوڑ کر گئے. تو یہ جو متفقہ فہم ہے، یہ اجماعی فہم، یہ سلفی فکر ہے. سلفی فکر کے اندر قرآن اور صحیح حدیث، اور اس کے بعد تیسری اصل سلف صالحین کا اجماعی فہم، یہ بہت بڑی اصل ہے اور یہ بنیاد ہے. جو بندہ سلف صالحین کا اجماعی فہم نہیں لیتا، قرآن و سنت کی من چاہی تفسیر کرتا ہے، یا تفسیر کرتے ہوئے عقل کو نقل پہ مقدم کرتا ہے، یا صحابہ تابعین کی تفسیر کو چھوڑ کر وہ لغت پر اور اسرائیلی روایات کے اوپر اعتماد رکھتا ہے، یا قرآن کی صحیح احادیث میں جو تفسیر آئی ہے اس کو چھوڑ کر نظم قرآن یا اپنے فہم پر بنیاد رکھتا ہے، تو وہ سلفی فکر سے منحرف ہے. تو سلفی فکر، سلفی منہج مکمل ایک میتھڈالوجی ہے، اس کا ایک میتھڈ ہے، اس میں قرآن و سنت کے ساتھ سلف کا اجماعی فہم یہ بہت بڑی ایک اساس ہے، جس کی سلفی فکر کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. قرآن کہیں اس کو سبیل المومنین سے تعبیر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اصل کو قائم کیا، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء راشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور قرآن نے مومنین کے اجماعی راستے کو چھوڑنے کو گمراہی قرار دیا. تو سلفی فکر جو ہے وہ صحابہ تابعین اور ائمہ محدثین کے اجماعی فہم کی برتری، ان کے دلائل کی برتری، ان کے اصول کی برتری کا نام ہے. اور جو بھی ان سے اختلاف کرے گا، ان کے اجماعی فہم کو چھوڑے گا، ان کے عقائد و نظریات اور جو ان کا اصول تحقیق ہے اس سے اختلاف کرے گا، تو وہ سلفی فکر سے جو ہے وہ خارج ہوگا.